الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے سبق نمبر 13۔ آئیے نماز سمجھیے اور قرآن سمجھنا شروع کیجیے آسان طریقے سے۔ اور آج کا سبق ہے سبق نمبر 13۔ قرآن مجید سمجھنا نہایت آسان ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ہر سبق سے پہلے ابتدا میں ہم یہ آپ کو یاد دہانی کرواتے ہیں، تذکیر کرتے ہیں اور کرواتے ہیں کہ قرآن مجید مشکل نہیں ہے بلکہ یہ آسان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے قرآن پر، یا ان کے دلوں پر تالے ہیں۔ اقفال جمع ہے اور اس کی واحد کیا ہے؟ قفل۔ ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، یا وہ کیوں نہیں قرآن مجید پہ غور و فکر کرتے، تدبر کرتے؟ تو یہ آسان کتاب ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت ہی آسان ہے۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سورۃ الکافرون۔ یہ سورت بھی آپ تمام حضرات کو یاد ہوگی۔ ہم نے اس سیریز میں، اور یہ جو ہمارا کورس ہے 18 یا 19 لیسنز ہیں، تو اس میں ہم نے مختصر صورتوں کا انتخاب کیا ہے، اور وہ اس لیے کہ تاکہ آپ کا قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جائے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ صورتیں عموماً آپ لوگوں کو یاد ہیں، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ صورتیں آپ نماز کی رکعات میں پڑھتے ہیں، تو جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو، پتہ ہو کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور یہ الفاظ ان صورتوں کے الفاظ ہوں یا نماز کے اسباق جو ان کے ساتھ شامل ہیں، وہ الفاظ قرآن مجید میں بارہا مرتبہ آئے ہیں۔ اس لیے ساتھ ہم نے نمبرنگ بھی کر کے آپ کو بتا دیا کہ یہ الفاظ جو آپ کو یاد ہیں، جو آپ پڑھتے ہیں نماز میں، وہ الفاظ قرآن مجید میں کتنی دفعہ آئے ہیں، تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ قرآن مجید سمجھنا بہت آسان ہے۔ یہ تو ہم ڈیلی پڑھتے ہیں، نماز میں 5 نمازیں ہیں دن میں، اور اس میں یہی چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں، بار بار آپ پڑھتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے، آج ہم پڑھیں گے سورۃ الکافرون، اور گرامر میں پڑھیں گے نصر، خلق، رزق، ذکر۔ فعل ماضی کے صیغے ہیں مختلف، اور یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں فعل ماضی کیا ہوتا ہے۔ گزشتہ گزرے ہوئے زمانے کو فعل ماضی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے کچھ ابواب بھی آپ نے پڑھے تھے، جیسے ضرب یضرب، نصر ینصر، فتح یفتح۔ تو اسی طرح آج جو ہم پڑھیں گے نصر پڑھیں گے، خلق پڑھیں گے، یہ فعل ماضی کے صیغے ہیں، اور پھر نکات تعلیم یا شوق پڑھیں گے۔ اور اس سبق میں کتنے نئے الفاظ سیکھیں گے؟ only 6، صرف 6 نئے الفاظ ہم سیکھیں گے، جو قرآن مجید میں کتنی دفعہ آئے؟ 1136 مرتبہ۔ 6 الفاظ، 5 1 6 الفاظ ہیں، اور قرآن مجید میں کتنی دفعہ آئے ہیں؟ 1136 بار یہ الفاظ آئے ہیں۔ تو یہ 6 الفاظ آج کے لیسن میں آپ سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ جی، تو اس طرح ہمارے ٹوٹل الفاظ جو ہم نے سیکھے ہیں آج تک، وہ کتنے ہو جائیں گے؟ اس سے پہلے 12 لیسنز، یعنی 12 اسباق گزر چکے ہیں، اور آج کا سبق یہ 13واں سبق ہے۔ تو یہ ٹوٹل 13 اسباق میں ہم نے 76 الفاظ سیکھے ہیں، 76 الفاظ سیکھے ہیں، جو قرآن مجید میں 30,854 بار آئے ہیں۔ 30,854 بار یہ الفاظ قرآن مجید میں آپ کو ملیں گے۔ اور قرآن مجید کے ٹوٹل الفاظ کی تعداد کتنی ہے؟ یہ پہلے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ ٹوٹل الفاظ کی تعداد ہے 4500، یعنی 4500، اور یہ ریپیٹ ہو کر قرآن مجید میں کتنی بار آئے؟ 78,000 بار آئے ہیں۔ ٹوٹل الفاظ 78,000 کے قریب ہیں، لیکن اگر آپ
ان کے روٹ الفاظ کو سمجھ لیں اور روٹ الفاظ کو نکال لیں، صرف کے قواعد کو آپ کو پتہ لگ جائے تو ٹوٹل الفاظ کی تعداد ہوگی 4500۔ تو خیر آج کے سبق میں ہم کتنے الفاظ سیکھیں گے؟ 6 الفاظ جو قرآن مجید میں کتنی بار آئے؟ 1136 بار۔ جی تو ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ جی یہ صورت ہے، اس کو آج ہم پڑھیں گے۔ اس صورت کا تعارف، یہ صورت مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اسلام دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام جیسے سچے دین کو قبول کر رہے ہیں۔ تو اب مکہ کے لوگ، مکہ کے کفار اور مشرکین وہ پریشان ہو گئے کہ یہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے تو ان کا دین کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیشکش کی۔ وہ پیشکش کیا تھی کہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، 1 سال ہم آپ کے الہ کی، آپ کے معبود کی، آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں، اور نیکسٹ ایئر دوسرے سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لینا۔ تو یہ کیا تھا؟ توحید میں کمپرومائز کر لیتے ہیں، آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، ہم آپ کے خدا کی عبادت کر دیں گے، اللہ کی عبادت کر لیں گے 1 سال۔ تو ایسے کر لیتے ہیں۔ بڑے بڑے سردار آئے، انہوں نے آ کر یہ پیشکش کی، لیکن یہ پیشکش درست نہ تھی۔ توحید میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کر لینا یہ درست نہیں ہے۔ انسان عموماً اسے چاہیے، اس کی تخلیق کا مقصد یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن و انس کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے، معرفت کے لیے، توحید کو سمجھنے اور اس کو پھیلانے کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور جو مسلمان ہو وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، انہوں نے یہ پیشکش کی کہ 1 سال مشرکین صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی بھی عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا بالکل صاف واضح جواب دے دیا۔ وہ جواب کیا ہے؟ جی اس کا مزید تعارف میں مزید 2 احادیث آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ پہلی حدیث کیا ہے؟ فجر اور مغرب کی سنتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون اور سورہ اخلاص کو پڑھا کرتے تھے۔ مسند احمد میں، جامع ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں، فرض سے پہلے جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ مغرب کی نماز کے بعد 3 فرضوں کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص۔ یہ سنت ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے، اس پر آپ نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ دوسری حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو فرمایا، رات کو سوتے وقت سورت پڑھ کر سو۔ سورہ کافرون رات کو سونے سے پہلے پڑھ لو تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ اس روایت کو بعض محدثین نے ضعیف کہا ہے اور کچھ نے حسن کہا ہے۔ خیر ترک کے اعتبار سے یہ روایت حسن درجے کی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے انسان سورۃ الکافرون کو پڑھ لے، کیونکہ اس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، تو وہ شرک سے بری ہو جاتا ہے جو سمجھ کے پڑھے گا۔ تو اس لیے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ جی سورۃ الکافرون کی آیت نمبر 1، قل یا ایہا الکافرون۔ قل کا مطلب کیا ہے؟ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیں، آپ بیان کر دیں، تبلیغ کیجئے، بہترین انداز سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں
یا ایہا، یا ایہا اس کا کیا مطلب ہے؟ اے. اور یہ لفظ قرآن مجید میں 511 سے زائد مرتبہ آیا ہے. یا کا مطلب بھی اے ہوتا ہے، ایہا کا مطلب بھی اے ہوتا ہے، اور یا ایہا اس کا مطلب بھی اے ہے، کسی کو مخاطب کرنا ہو اے فلاں، تو فرمایا کہ آپ کہہ دیں، کیا کہنا ہے؟ اے کافرون، یا ایہا الکافرون. تو کافرون کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے. آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ واحد کے آخر میں واو نون یا نون کا اضافہ کر دیں تو جمع بن جاتی ہے. کافرون ایک کو کہتے ہیں انکار کرنے والا، کفر کرنے والا، اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ کافرون یا کافرین. تو فرمایا قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو. اور کافر کا لفظی مطلب کیا ہے؟ انکار کرنے والا. یہ سمجھ لیجئے، ذہن میں رکھیے، کافر کا مطلب کیا ہے؟ انکار کرنے والا. جی، اب گرامر کے اعتبار سے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کون سا صیغہ ہے، اور صرف اتنا بتائیں گے جتنا آپ نے پڑھا ہے. آپ نے فعل ماضی کو پڑھا، اور وہ ٹی پی آئی کے طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ماضی کا فعل جو ہوتا ہے کیسے ادا کرتے ہیں؟ فعل، فعلو. خیر کفارہ سے کر لیتے ہیں. کفارہ اس ایک شخص نے کفر کیا، کفرو ان سب نے کیا، کفرتا، کفرتم، کفرتو، کفرنا. ٹھیک ہے، یہ ماضی ہے. یکفرو، یکفرون، تکفرو، تکفرون، اکفرو، نکفرو، یہ فعل مضارع ہے. اور اسی طرح آپ نے پڑھا فعل امر اکفر. ٹھیک ہے، اور جمع کے لیے اکفرو، لا تکفر، لا تکفرو. اور پھر اسم فاعل آپ نے پڑھا تھا، فاعل کے وزن پر کیا بنے گا؟ کافرن. اور اس کی جمع کیا آئے گی؟ کافرون. تو یہ پتہ لگ گیا ہمیں کہ یہ فاعل کے وزن پر ہے کافرون، اور اس کی جمع آتی ہے کافرون. تو یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے. مطلب کیا ہوگا؟ اے انکار کرنے والو. جی، ہر کافر کون ہے؟ اب یہ کہہ دیا قل یا ایہا الکافرون، اے انکار کرنے والو، کہہ دیجئے اے انکار کرنے والو، اے کافرو. کافر کون ہے؟ تو لکھتے ہیں کہ ہر غیر مسلم کافر نہیں ہوتا. کافر تو انکار کرنے والا نا، اس کا لفظی مطلب میں نے ابھی آپ کو بتایا کیا مطلب ہے؟ انکار کرنے والا. تو پھر ہر غیر مسلم کافر نہیں ہوتا. عام انسانوں کے لیے قرآن مجید میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کون سا ہے؟ ناس. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للناس، کہ یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. اور پھر فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم نکالی گئی ہو. للناس کن کے لیے؟ لوگوں کے لیے. اس میں کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سب شامل ہیں، اور ناس میں بھی سب شامل ہیں. لیکن کافر کون ہوگا؟ جو انکار کرنے والا ہوگا. جس تک حق بات پہنچتی ہے اور وہ اس کو انکار کر دیتا ہے، منکر بن جاتا ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے، وہ کافر ہے. تو فرمایا کہ ہر غیر مسلم کافر نہیں ہوتا. یہاں ان لوگوں کو کافر کہا گیا. اس صورت میں کن کو کہا گیا؟ جنہوں نے اسلام کو سمجھا اور اس کو قبول کرنے کے بجائے، اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور قبول کرنے کے بجائے کیا کہا؟ الٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک پر آمادہ کرنے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا لفظ بولا؟ کافر. قل یا ایہا الکافرون، ان کو کہہ دو جو توحید کو قبول نہیں کر رہے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، الٹا آپ کو شرک پر آمادہ کر رہے ہیں، تو سخت لفظ استعمال کیا، قل یا ایہا الکافرون، ان کافروں سے آپ کہہ دیجئے. تو لفظ کافر کوئی گالی نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اسی مادے کے لفظ کو مسلمانوں کے لیے استعمال نہ کرتا. تو اس لفظ کو گالی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ انکار کرنے والا. اور یہ لفظ مسلمانوں کے لیے بھی استعمال ہوا. تیسرے سپارے کی ابتدا میں جب آیت الکرسی، یہ تیسری آیت ہے تیسرے سپارے کی تیسری آیت، تو ویسے تو آیت نمبر 255 ہے، تو اس کے بعد جو اگلی آیت ہے 256، اس میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم.
تو کیا فرمایا؟ آیت الکرسی کے بعد والی آیت فرمائی یکفر بالطاغوت، جو شخص انکار کرے، کیا مطلب ہے؟ کفر کرے، انکار کرے، کس کا؟ طاغوت کا، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرے، ان کی عبادت سے انکار کرے، ان کے قوانین کو ترک کر دے، اللہ کے احکامات کو مانے، اللہ کے سامنے جو آڑے آتا ہے، شیطان ہے، باطل معبودان ہیں، ان کا انکار کر دے۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، لَا انفصام لَهُ، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، اس نے توحید کو تھام لیا ہے۔ تو لفظ کفر یہ کس لیے استعمال ہوا؟ مومن لوگوں کے لیے بھی، فَمَن يَكْفُرْ، جو شخص بھی طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ تو لہٰذا کیا سمجھ آیا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا، یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ سب غیر مسلم جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، کیا خیال ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب غیر مسلم جانتے ہیں اسلام کے بارے میں کہ اسلام کیا ہے، میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے، اس لیے وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں، وہ انکار کرنے والے ہیں۔ جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ جانتے ہیں اسلام کے متعلق، ان تک پیغام پہنچ چکا ہے، لہٰذا وہ انکار کر رہے ہیں تو وہ کافر ہیں۔ کیا خیال ہے؟ لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ 90% سے زیادہ مسلمان نہیں جانتے کہ قرآن میں کیا ہے۔ قرآن جو اسلام کی سب سے اہم کتاب ہے، 90% سے زیادہ مسلمان اس بات کو نہیں جانتے کہ قرآن میں کیا ہے۔ شاید پڑھ بھی لیتے ہوں گے لیکن جانتے نہیں ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ تو اگر مسلمانوں کی حالت یہ ہے تو پھر دوسروں سے کیسے امید کہ وہ اسلام کے بارے میں جانتے ہوں گے؟ کہ وہ سب لوگ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے، ان سے کیسے امید ہے؟ اور پھر اسلام کی صحیح تصویر، اسلام کا صحیح مفہوم ان تک نہیں پہنچا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ سب جانتے ہیں لہذا انہوں نے انکار کیا وہ کافر ہیں، یہ بات درست نہیں ہے، اور یہ دعوت کے کام کو بھولنا ہے۔ ایسی بات وہ لوگ کرتے ہیں جو دعوت نہیں دینا چاہتے، جنہوں نے اسلام کو پھیلانا نہیں ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے کوئی خدمت کرنی نہیں ہے، یہ دعوت کو بھولنے کے مترادف ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریش کو کتنے سال پیغام پہنچایا؟ یہ نہیں کہا کہ ان سب کو پتہ ہی ہے، پیغام پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ کتنے سال پیغام پہنچایا؟ 13 سال تک مکہ کے لوگوں کو اسلام کی، توحید کی دعوت دیتے رہے، ان کی طرف خدا کا، رب کا پیغام پہنچایا۔ اور ہم نے احتساب کیجئے، غور کیجئے، 13 گھنٹے بھی اسلام کے پیغام کو نہیں پہنچایا، 13 گھنٹے کا وقت بھی ہم نے اسلام کے لیے نہیں نکالا۔ جب آپ چھوٹے تھے اور آپ کے والد آپ کے کسی بہن یا بھائی پر غصہ ہوتے تھے تو آپ سب باقی بہن بھائی چوکس ہو جاتے تھے، بلکہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے والد کو کیا کریں؟ خوش کریں۔ اللہ رب العزت کافروں سے سخت ناراض ہے، ہمیں فوراً چوکس ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں سے ناراض ہے، سخت ناراض ہے، کافروں سے خوش نہیں ہے۔ تو جب ان کے بارے میں کوئی بات ہو تو ہمیں فوری چوکس ہو جانا چاہیے کہ کافر کیا کرتے ہیں، انہوں نے کیا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسے پشت ڈال دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت کو ترک کر دیا، شرک میں ملوث ہو گئے، شرک کا ارتکاب کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کر بیٹھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے۔ تو ہمیں چوکس ہو جانا چاہیے کہ کہیں یہ ناراضگی والے اعمال جو ان لوگوں نے کیے ہیں ہم کر بیٹھیں تو کہیں وہ رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اس لیے یہ پڑھتے ہوئے جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کافروں کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، کیوں ناراض ہے، کس وجہ سے ناراض ہے، اصل ان کا معاملہ کیا ہے، وہ کرتے کیا ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اپنے نفس، اپنی انا، مال، رتبہ، روایت وغیرہ کی وجہ سے سچ کو جانتے ہوئے بھی انکار کرتے تھے۔ اپنی انا کی وجہ سے، اپنے نفس کی وجہ سے، اپنے مال رتبے کی وجہ سے، سٹیٹس کی وجہ سے، سچ سامنے آ بھی جائے قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ نہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب اپنے چچا ابو طالب کو دعوت پیش کی تو ساتھ بیٹھے ہوئے سرداروں نے کیا کہا؟ ابو جہل نے کہ تم اپنے بھتیجے کی بات کو مان لو گے تو لوگ تجھے کیا کہیں گے کہ یہ اپنے بھتیجے کی بات مان کے اس نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو ترک کر دیا تھا، عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ تھا کہ اپنے نفس، اپنے انا، مال، رتبے اور سٹیٹس کی وجہ سے حق بات کو جانتے ہوئے بھی اس کا انکار کر دینا ایسے لوگوں نے کیا۔ کون ہے وہ؟ قل یا ایھا الکافرون، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے ان کافروں سے۔ اب یہ دیکھیے راست، شخصی، طے شدہ اور متعلق، یہ چیزیں بھی ہم نے آپ کو بتائی تھی۔ خیر، اس آیت کو آپ نے اپنی زندگی میں کیسے لانا ہے؟ سب سے پہلی چیز دعا۔ اے اللہ، میں اپنی انا کی وجہ سے سچ کو مسترد نہ کر دوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سچ میرے سامنے آ جائے، حق کا مجھے پتہ چل جائے، لیکن میں اپنی انا کی وجہ سے کہ نہیں، میں اسی پر قائم رہوں گا، یہ میں نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھا ہے، بس میں اسی کو مانتا ہوں۔ قرآن کی آیات آ جائیں سامنے، احادیث آ جائیں، میں نہیں مانتا۔ یہ کیا ہے؟ انا ہے۔ تو دعا کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سچ کو اپنی انا کی وجہ سے مسترد کر دوں۔ اللہ تعالیٰ میں ایسا کرنے والا نہیں بننا چاہتا۔ دوسری چیز، احتساب کیجئے کہ کتنی دفعہ میں سچ کو ٹھکراتا ہوں یا فوری قبول نہیں کرتا۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سچی بات، سچا پیغام میرے سامنے آتا ہے لیکن میں ٹھکرا دیتا ہوں، فوری قبول نہیں کرتا۔ سوچئے، احتساب کیجئے، گریبان میں جھانکیے، اور پھر اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پلاننگ کیجئے، استغفار، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیے، اللہ کی تعریف اور بڑائی اور خود کی تربیت کریں کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ اور پھر اس پیغام کو لوگوں تک بھی پہنچانا ہے کہ استغفار، اللہ کی تعریف اور بڑائی اور خود کی تربیت، یہ جو پیغام ہے یہ لوگوں کو بھی بتانا ہے۔ انا اور روایات کو ماننے کے نقصانات یہ بھی لوگوں کو بتانے ہیں، اور قرآن و سنت پر عمل کرنے میں ہی نجات ہے۔ تو جب سچ بات آ جائے تو اس کو انسان فوری قبول کرنے والا ہو، اس کو انکار نہ کرے۔ جی، دوسری آیت، لا اعبد ما تعبدون، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ لا کا مطلب آپ نے پڑھا ہے پہلے، کیا ہوتا ہے؟ نہیں، نہیں۔ اعبد، میں عبادت کرتا ہوں۔ اعبد افعال کے وزن پر ہے، فعل مضارع میں سے متکلم، واحد متکلم کا صیغہ، یہ آپ نے پڑھا ہے، جیسے یفعل، یفعلون، تفعل، تفعلون، افعل، افعل، اعبد۔ تو میں عبادت کرتا نہیں، میں عبادت کرتا۔ اسی سے جیسے سورہ فاتحہ میں آپ نے پڑھا ایاک نعبد، اور عابد، معبود، یہ سب لفظ ان کا جو اصل روٹ لفظ ہے وہ عین با دال یہ ہے۔ ماں کا مطلب ہوتا ہے جو اور جس کی۔ ماں کے تین معنی ہم نے پہلے پڑھے ہیں۔ ایک ماں کا مطلب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اس کی مثال آپ نے پڑھی تھی، معافی۔ اور دوسرا ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اور جس، جیسے آپ نے پڑھا من شر ما خلق، اور ابھی جو آیت ہم نے پڑھی ہے لا اعبد ما تعبدون۔ اور ایک ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا، سوال کے لیے آتا ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو ماں کتنے معنی ہو گئے؟ تین۔ نمبر ایک، نفی کے معنی، معافی نہیں ہے۔ دوسرا، ما استفہام کے معنی میں، سوالیہ، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا، جو یا جس کا اس معنی میں آتا ہے، جیسے من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ جی، تو ما کا مطلب ہوتا ہے جس کی، نہیں میں عبادت کرتا، ما جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، یہ بھی وہی لفظ ہے آپ نے پڑھا تھا، یعبدو وہ ایک شخص عبادت کرتا ہے، یعبدون وہ سب کرتے ہیں، تعبدو تو ایک شخص عبادت کرتا ہے، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو۔ تو یہ اسی وزن پر یہ الفاظ ہیں۔ تعبدون کا مطلب ہے کہ تم عبادت کرتے ہو، تو نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو۔ یہ دیکھ لیجئے، تفعلون کے وزن پر ہے، یفعلو، یفعلون، تفعلو، تفعلون۔ جی، عقیدے کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ تو صاف فرما دیا، لا اعبدو، میں نہیں عبادت کرتا ان بتوں کی، میں نہیں پوجا کرتا ان کی، میں نہیں پرستش کرتا ان کی، ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم جن کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے تم نے، میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ عبادت کے تین معنی ہیں، کون کون سے؟ پوجا اور پرستش۔
اطاعت اور فرما برداری، اور تیسرا معنی کیا ہے؟ غلامی۔ تو نہ میں ان کی پوجا کرتا ہوں، نہ ان کی میں پرستش کرتا ہوں، نہ ہی میں ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہوں، اور نہ ہی میں ان کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں غلام بھی اللہ کا ہوں، میں اللہ کا فرما بردار بندہ ہوں، اطاعت اور فرما برداری بھی اسی کی کروں گا۔ عبادت، پرستش، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا، یہ تمام عبادت کی اقسام ہیں، یہ سب میں نے اللہ کی کرنی ہیں۔ تینوں معانی میں صرف اللہ رب العزت ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ آج کے کافر اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں، اور وہ کیسے کرتے ہیں؟ سب مل کر کرتے ہیں، خاص کر اختیارات والے عقیدے کو پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اور اس دین پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی احساس کم طریقے بغیر اسلام پر عمل کیجیے۔ اسلام ایک عظیم دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس پر فخر کیجیے کہ یہ دین ہمیں مل گیا، اور فخر کرتے ہوئے اس پر عمل کریں، احساس کم طریقے کا شکار نہ ہوں۔ جتنے بھی معاملات ہیں ان کو اسلام کے مطابق لانے کی کوشش کریں۔ کافر لوگوں نے اسلام کو بدنام کر دیا ہے اور مسلمان پریشان ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام پر عمل کریں اور فخر کے ساتھ اس پر عمل کریں، احساس سے کم طریقہ شکار نہ ہوں، اور ان کو اس طرح دیکھیں جیسے آپ اندھے یا زہر کھانے والے کو دیکھتے ہیں۔ آپ یعنی یہ اندھے ہیں، ان کے پاس علم، نالج، دین، اسلام نہیں پہنچا، ان کی وہ حیثیت نہیں ہے جو مسلمانوں کی حیثیت ہے۔ مسلمانوں کے پاس ایک ایسا علم ہے جو دنیا میں نہیں ایجاد ہوا بلکہ آسمانوں کے اوپر عرش بری سے آیا ہے۔ جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید کی صورت میں لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، جس جیسی کتاب کوئی اور لا نہیں سکتا، رب العالمین کا کلام، یہ مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں تو ہدایت مل گئی، ہم تو دیکھنے والے ہیں، یہ لوگ ان کو تو نظر ہی نہیں آ رہا، ان کے پاس نور بصیرت نہیں ہے، نور ہدایت نہیں ہے۔ جی تیسری آیت وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، ولا کا مطلب، واو کا مطلب اور لا کا مطلب نہ، انتم تم، یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا ہے، ہوا ہم، انت انتم، انا نحن، ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحن ہم سب۔ تو انتم کا مطلب کیا ہوگا؟ تم سب، ولا انتم، اور نہ تم، یعنی نہ تم، عابدون، جن کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو یہ لفظ بھی آنے پر تھا، اس میں فاعل کا صیغہ فاعل کے وزن پر عابد، اور اس کی جمع کیا ہے؟ عابدون، اور نہ جن کی تم عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، عابد کی جمع یہ آپ کو بتا دیں، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والا ہے، اور اسی سے کیا لفظ ہے؟ عبد، غلام، تو عابدون جمع ہے اور عابدین بھی جمع ہے۔ جی ما کا مطلب ہے جو، جس کی، اعبدو افعالو کے وزن پر میں عبادت کرتا ہوں۔ جی یہ بھی فعل مضارع کا صیغہ ہے، یعبدو یعبدون، تعبدو تعبدون، اعبدو میں جس کی عبادت کرتا ہوں، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، کیونکہ ان کو تبلیغ کی گئی، ان کو بتایا گیا، ان تک پیغام اللہ کے رسول نے پہنچایا، اور پھر اب بتا دیا کہ تم اب الٹا مجھے شرک پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، میں اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، اور تم بھی ایسے ہی اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ اور پھر فرما دیا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم سب عبادت کرتے ہو۔ واو کا مطلب اور، لا کا مطلب نہ، انا کا مطلب میں، ہوا ہم، انت انتم، انا نحن، یہ آپ نے پڑھا ہے۔ اور عابدن فاعل ان کے وزن پر ہے، یہ واحد ہے، پہلے عابدون آپ نے پڑھا تھا وہ جمع ہے، اور عابدن کیا ہے؟ واحد ہے، ایک ہے، مفرد، فاعل ان کے وزن پر۔ جی عبد تم، جس کی تم نے عبادت کی، فعل ماضی ہوگا نا، فعل، فعلو، فعلت، فعلتم، اس کے وزن پر ہے، عبد تم، جس کی تم نے عبادت کی۔ اور اس کے بعد وہی آیت دوبارہ ریپیٹ ہوئی، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ،
اور نہ تم سب عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو وہ آیت دوبارہ رپیٹ ہوئی، اور اس کے بعد آخری آیت پڑھنے سے پہلے دلائل آ جانے کے باوجود تمہاری ہٹ درمی کی بنا پر تم سے یہ امید نہیں ہے کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے، تو اس لیے فرمایا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ، اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے ما عابد، جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں، کہ کیونکہ تم بڑے ہٹ درم ہو اور انکار کرنے والے ہو تو تم سے اب یہ امید بھی نہیں رکھی جا سکتی۔ تو پھر کیا فرمایا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، لَكُمْ کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے لیے، یہ ہم نے پڑھا تھا نا، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، اور لکم جمع آپ سب کے لیے، اور لی میرے لیے، لنا ہمارے لیے۔ تو لکم کا مطلب کیا ہے؟ تم سب کے لیے، تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے، دینی میرا دین، ولیہ دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مذہب برابر ہیں، انسان یہ نہ سمجھے کہ کہیں گے تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، سارے برابر ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ مطلب کیا ہے، نہ ہی ایسا پیغام کہ ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے ان کا دین، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، اللہ کے رسول نے یہ پیغام ان کو دے دیا، تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تبلیغ روک دینی چاہیے، یہ دونوں مطلب نہیں ہے۔ تمام مذاہب برابر، یہ مطلب بھی اس آیت کا نہیں ہے۔ اور دوسرا مطلب کہ تبلیغ روک دینی چاہیے، یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آنے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی تھی؟ اللہ کے رسول نے تبلیغ چھوڑ دی تھی وحی آنے کے بعد؟ ایسا نہیں تھا، یہ صرف مساحلت کی پیشکش کے جواب میں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ صورت نازل ہوئی، تو کیا اس کے بعد اللہ کے رسول نے تبلیغ کرنا چھوڑ دی تھی؟ اگر یہ مطلب ہوتا کہ تبلیغ نہ کی جائے تو پھر اللہ کے رسول نے کیوں کی؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ تبلیغ کرنا چھوڑا نہیں تھا، بلکہ صرف یہ اس مصالحت کے جواب میں تھا جو مشرکین نے پیشکش کی تھی۔ کہہ رہے تھے کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی بھی عبادت کر لیں گے۔ تو اس مصالحت اور کمپرومائز کے بارے میں کیا فرمایا، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیا میں واقعی اس دین کی قدر کرتا ہوں؟ اب سوچئے، سوال ہے، کیا ہم واقعی اس دین کی قدر کرتے ہیں جو عظیم دین اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے دین کو تمام کر دیا، مکمل کر دیا، اور اس دین کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ جس دین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، کیا ہم واقعی اس کو پسند کرنے والے ہیں، اس کی قدر کرنے والے ہیں؟ کیا میں اس پر عمل کرنے اور اس کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں؟ یہ جو دین مجھے ملا ہے، کیا میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں؟ کیا سمجھتے ہیں ہم آج کل مسلمان معاشرے سے دین پر عمل کرنے والے افراد غائب ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ پرسٹنگ یعنی پریکٹس کرنے والے، پریکٹسنگ مسلمان نہیں نظر آتے۔ تو اگر ہمیں اس دین کی قدر ہے، محبت ہے، تو کیا ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں؟ اس کو آگے پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں؟ جی، زندگی میں لائیے، کافر لوگ مل کر کام کرتے ہیں۔ وہ نمائندے لے کر آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نمائندے لے کر آئے تھے، مل کر کام کرتے ہیں۔ اجتماعی طور پر انہوں نے دعوت کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نمائندے لے کر آئے، ایسا کرتے ہیں، کمپرومائز کر لیں، مل کر ان کا کام اس وقت بھی تھا، اس کے بعد بھی رہا، اور آج بھی وہ لوگ مل کر کام کرتے ہیں اس دعوت کو روکنے کے لیے، دین کو جو لوگ پھیلاتے ہیں ان کو روکنے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، اور بسا اوقات اپنے ہی ہمارے مسلمانوں کو استعمال کر لیتے ہیں۔ جبکہ کیا ہم اسلام کے لیے ایک ٹیم کے طور پر کام کرتے ہیں؟ اسلام کے لیے مل کر کام کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہ مسلمان مل کر کام نہیں کرتے اس دین کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے مل کر کام کرنے والے مسلمان نہیں ملیں گے آپ کو۔ جی، تو سورت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ختم ہو، اور اب ہم گرامر کی ابتدا کریں گے ٹی پی آئی کے سادہ اور مؤثر طریقے سے۔ اگر آپ کا یہ پہلا پروگرام ہے تو عربی زبان کے سیغوں کے لیے یہ نہایت ہی آسان طریقہ ہے۔ اشارے آسانی کے لیے ہوتے ہیں،
سارے دماغ کو استعمال کیجیے اور شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجیے. اور یہ مشق بڑی قیمتی ہے. اگر ہم 6 منٹ میں قرآن پاک کے 6 الفاظ بھی سمجھ سکیں تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے. کیا خیال ہے؟ 6 منٹ میں اگر آپ قرآن مجید کے 6 الفاظ سمجھ لیں تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے. تو پھر اس مشق کو پوری سنجیدگی، پیار اور شوق سے کریں. جی، یہ فعل کے ابواب جو ہم نے پہلے پڑھے بھی ہیں، فتح یفتح یہ آپ پڑھ چکے ہیں. نصر ینصر یہ بھی پہلے ہم نے بتایا تھا، تو خیر آج ہم اس کو مزید پڑھیں گے. ضرب یضرب سمع یسمع، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، فتح یفتح اس نے کھولا، فتح یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. نصر اس نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. ضرب اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا. سمع اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا. ثلاثی مجرد کے افعال فتح، نصر، ضرب، سمع. ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے 3. تو ان میں 3 حرف ہیں، 3 حرف والے یہ افعال ہیں، تو اس لیے ان کو ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے. تو یہ ثلاثی مجرد کے افعال ہیں. اس کا مادہ کیا ہے؟ فاتح یعنی روٹ لفظ ہے. اور نصر میں نون صاد را، اور ضرب میں ضاد را با، اور سمع میں سین میم عین. تو فعل ماضی ان کا کیسے بنے گا؟ فتح، نصر، ضرب، سمع. اور فعل مضارع کیسے بنے گا؟ یفتح، ینصر، یضرب، یسمع. اور اب ان کی حرکات، وہ افعال جن کی ماضی کی اعرابی حالت ایک جیسی ہے اور مضارع کی اعرابی حالت مختلف ہے. اب ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 3 افعال ایسے ہیں کہ جن کی ماضی کے اعرابی حالت، اعراب کس کو کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو. تو ان کی اعرابی حالت ایک جیسی ہے اور مضارع میں ان کی اعرابی حالت مختلف ہو جاتی ہے. ماضی میں دیکھیں، فتح تینوں پہ زبر ہے، اور نصر تینوں پہ نون صاد را تینوں پہ زبر ہے، ضرب ضاد را با تینوں پہ زبر ہے. تو یہ سیم ہیں، تینوں کی اعرابی حالت ایک ہے. لیکن جب ہم مضارع کو دیکھیں گے تو ان کی اعرابی حالت مختلف ہو جائے گی. فتح کا مضارع کیسے گا؟ یفتح، تا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، یہ تیسرا حرف ہے. اور ادھر دیکھیں گے ینصر، تیسرے حرف میں صاد کے اوپر کیا ہے؟ زبر نہیں ہے بلکہ پیش ہے، تو مختلف ہو گیا. اور یہاں پر تیسرا حرف را ہے، یضرب، تو را کے اوپر، را کے نیچے زیر ہے. تو ان کی مضارع کی حالت تینوں کی مختلف ہے، جبکہ ماضی میں ان کی اعرابی حالت بالکل سیم ہے. بات سمجھ آ گئی ہوگی. ماضی میں بالکل سیم حالت ہے اور مضارع میں تینوں کی اعرابی حالت مختلف ہے. تو یہ افعال ہم نے آپ کو آج بتا دیے ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے. فتح، نصر، ضرب، ان کی ماضی کی اعرابی حالت بالکل ایک جیسی ہے، سیم ہے، جبکہ مضارع میں ان کی اعرابی حالت مختلف ہے. فتح کا مضارع کیسے ہوگا؟ یفتح. نصر کا مضارع کیسے ہوگا؟ ینصر. ضرب کا مضارع کیسے ہوگا؟ یضرب. جی، اس کے بعد وہ افعال جن کی ماضی کی اعرابی حالت مختلف ہے اور مضارع کی اعرابی حالت ایک جیسی ہے. پہلے سے برعکس الٹ بات ہو رہی ہے. ان کی ماضی کی اعرابی حالت ایک جیسی تھی اور مضارع کی کیا تھی؟ مختلف تھی. اب کیا ہے؟ فعل مضارع کی اعرابی حالت ایک جیسی ہے لیکن فعل ماضی کی اعرابی حالت مختلف ہے. دیکھیے فعل ماضی کیا ہے؟ فتح، فتح تینوں پہ زبر ہے، اور سمع میم کے نیچے زیر ہے. تو ان میں اختلاف آ گیا، تینوں پہ زبر نہیں ہے، ماضی میں مختلف ہیں. لیکن مضارع میں دیکھیں گے تو بالکل سیم ہے. فتح کا مضارع کیا آتا ہے؟ یفتح. اور سمع کا مضارع کیا آئے گا؟ یسمع. تو مضارع میں ان کی اعرابی حالت ایک جیسی ہے جبکہ ماضی میں ان کی اعرابی حالت مختلف تھی. تو اس طرح سے آپ نے یہ 2 باتیں یاد کر لی. پہلی بات یہ ہے کہ فعل ماضی میں اعرابی حالت ایک جیسی اور مضارع میں مختلف. تو یہ کتنے ابواب ہیں؟ 3 ہیں، فتح، نصر اور ضرب. اور دوسری کیا ہے کہ فعل ماضی میں اعرابی حالت مختلف اور مضارع میں ایک جیسی. تو یہ کتنے ابواب ہیں؟ یہ 2 ہیں، فتح اور سمع. ان کا فتح کا مضارع آئے گا یفتح اور سمع سے یسمع آئے گا. جی، ان کے پوری گردان ایک دفعہ کر دیتا ہوں میں. فعل ماضی کی نصر، اس ایک شخص نے مدد کی، ٹھیک ہے.
تو ترجمہ آپ کو آتا ہے، اس کے صرف ہم پریکٹس کریں گے، پہلے سے ہم کر چکے ہیں۔ نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتم، نصرتو، نصرنا، یہ فعل ماضی ہے۔ اور مونس کے لیے آئے گا نصرت، نصرت۔ فعل مضارع ینصرو، ینصرونا، تنصرو، تنصرونا، انصرو، ننصرو، اور مونس کے لیے تنصرو۔ اس کے بعد فعل امر انصر، ایک شخص کے لیے تو مدد کر، انصرو تم سب مدد کرو، اور نہیں لا تنصر، لا تنصرو، لا تنصر وہ تم ایک شخص مدد نہ کرو، لا تنصرو تم سب نہ کرو۔ اور پھر اسم فاعل کیسے آئے گا؟ ناصر، اسم مفعول کیسے آئے گا؟ منصور، اور مصدر اس کا کیا ہے؟ نصر۔ جی، اور مونس کی پہچان کے لیے کہ ہوا نصرا، اور مونس کے لیے کیا آئے گا؟ ہی آتا ہے، تو ہی نصرت۔ اور مضارع میں ہوا ینصرو، ہی تنصرو۔ اور اسی طرح تنصرو جو صیغہ ہے نا، یہ آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ متکلم کے لیے بھی حاضر کے لیے مضارع میں استعمال ہوتا ہے انت تنصرو، اور یہی صیغہ مؤنث کے لیے ہے ہی تنصرو، مؤنث غائب کے لیے۔ جی، اس کے بعد نے کہا تھا کہ خلقہ پڑھیں گے، تو اس کی پریکٹس بھی ایک دفعہ جلدی سے کرتے ہیں۔ خلق، خلقو، خلقتا، خلقتم، خلقتو، خلقنا، خلقت عورت کے لیے۔ اور یخلقو، یخلقو، یخلقون، تخلقو، تخلقون، اخلقو، نخلقو عورت کے لیے، مؤنث کے لیے تخلقو۔ اور اس کے بعد امر کا صیغہ اخلق، اخلقو، ٹھیک ہے۔ اور نہیں لا تخلق، لا تخلقو، اور اسم فاعل خالق، مفعول مخلوق، خلق، مصدر۔ اور خلق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، خلق اس نے پیدا کیا، خلق ان سب نے، اور یخلق وہ پیدا کرتا ہے، یخلقنا وہ سب۔ تو مؤنث کی پہچان کے لیے پھر ہوا خلق، ہی خلقت، ٹھیک ہے۔ یہ فعل ماضی میں، مضارع میں ہوا یخلق، ہی تخلق، اور انت تخلق، ہی تخلق۔ جی، ذکرہ، اس سے بھی ایک دفعہ پریکٹس کر دیتے ہیں۔ ذکر، ذکرو، ذکرت، ذکرتم، ذکرتو، ذکرنا، ٹھیک ہے۔ اور ذکرت مؤنث کے لیے یذکر، یذکرون، تذکر، تذکرون، اذکر، نذکر، اور مؤنث کے لیے تذکر۔ اور اسم فاعل نہیں، پہلے فعل امر ہے اذکر، اذکرو، لا تذکر، لا تذکرو، اس کے بعد اسم فاعل ذاکر، مذکور، ذکر۔ جی، مؤنث کے لیے ہوا ذکر مذکر، ہی ذکرت مؤنث کے لیے، اور ہوا یذکر فعل مضارع میں ہی تذکر، انت تذکر، ہی تذکر۔ رزق سے بھی بالکل سیم ہے۔ اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے نقطہ تعلیم، ذکر۔ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے یاد کرنا، اور ذکر اللہ کو یاد کرنا، ذکر اللہ اس کو کہیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ آپ کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ آپ کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، یعنی زبان پہ اللہ کا ذکر ہمیشہ جاری رہے۔ اب ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت ہوتی رہے، تو ہمیشہ سے اللہ کی یاد دہانی، ذکر زبان پر جاری رہے۔ دل و دماغ پر اثر ماحول، دل نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ زبان کہا۔ زبان کیوں کہا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دل و دماغ پر اثر ماحول کا ہوتا ہے، دماغ اثر کو قبول کرتا ہے، دل اثر کو قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دل و دماغ پر ماحول کا اثر ہوتا ہے، جن کی طرح الٹتا پلٹتا بھاگتا دوڑتا رہتا ہے۔ دل دماغ الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، تو یہ ماحول کے اثر سے یہ بدلتے الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، دل بھی اور دماغ بھی۔ ہر لمحہ کہیں پر ہوتے ہیں، یعنی کہیں مسجد میں، آفس میں، دکان میں، گھر بازار، خواہشات، یعنی یہ دل کبھی مسجد میں، کبھی آفس کی سوچ اس دماغ میں ہوگی،
کبھی دکان، کبھی گھر، کبھی بازار، اور اسی طرح خواہشات اس میں آتی رہتی ہیں، تو یہ الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے کیا فرمایا کہ زبان اللہ کے دل سے تر رہے۔ زبان کا کیا کام ہے؟ زبان ان کو کھینچ کر لاتی ہے۔ اب اگر زبان سے آپ کر رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، تو اگر آپ کا دماغ حاضر نہیں ہے تو آپ کو پڑھنے میں غلطی لائق ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ تو زبان ان کو کھینچ کے لاتی ہے، اس لیے فرمایا کہ زبان ذکر سے تر رہے۔ جب زبان آپ ذکر سے تر رکھیں گے، استغفر اللہ پڑھیں گے، تو آپ کے دماغ میں آئے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں۔ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نقائص کی نفی کر رہے ہیں۔ تو زبان جو ہے یہ دل اور دماغ کو کھینچ کر لاتی ہے، اس لیے فرمایا کہ زبان تر رہے ذکر سے۔ اور زبان تھکتی بھی نہیں ہے، جتنا بول لے زبان تھکتی نہیں، اس پہ کوئی خرچ بھی نہیں آتا۔ کتنے فوائد ہیں! انسان کے جسم کے دیگر اعضاء تھک جاتے ہیں لیکن زبان نہیں تھکتی، کوئی خرچ بھی نہیں ہے، اور وقت کا بہترین استعمال ہے ذکر، ورنہ قیامت کے دن وقت کی پٹی خالی ہوگی۔ تو اس لیے یہ وقت کا بہترین استعمال ہے۔ جب بھی آپ فارغ ہوں تو وقت کا بہترین استعمال کیا ہے؟ ذکر کرتے رہیں۔ اگر ذکر نہیں کریں گے آپ کا دماغ خالی ہوگا، زبان اس کو کھینچ کے نہیں لا سکے گی، تو وہ اس میں برے خیالات کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں پہنچ جائے گا۔ اس لیے زبان کو ذکر سے تر رکھیں گے تو آپ کا ماحول، آپ کے جسم کا ماحول، آپ کی سوچ اور فکر وہ پاک ہو جائے گی، اور بغیر کسی کو دکھائے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ریاکاری بھی نہیں ہے ذکر میں۔ اور پھر تیسری، قرآن عظیم الشان فائدے ہیں اس کے۔ اگر آپ قرآن کا ذکر کریں گے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا خاص ساتھ اور اس کا ذکر آپ کو نصیب ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، کیا ہوگا؟ اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی، اور تم میرا شکر کرو، ولا تکفرون، اور نہ شکری نہ کرو، انکار نہ کرو، کفر کا ارتکاب نہ کرو۔ تو ذکر آپ اللہ، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو آپ کو یہ سعادت نصیب ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کریں گے فرشتوں میں۔ اور پھر جب آپ کو یہ حکم ہے کہ وشکروا لی، اللہ کا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا خاص ساتھ اور اس کا ذکر۔ فاذکرونی، میرا ذکر کرو، اذکرکم، اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہو جائے گا خاص، اور اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کریں گے۔ زبردست ذہن سازی ہے کہ کوئی خوشی یا مصیبت ہو تو یہ ایک ذہن سازی بھی ہے کہ آپ پر کوئی خوشی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ ذکر اور شکر، ذکر میں مشغول رہنا ہے۔ کوئی خوشی ملتی ہے الحمدللہ، کوئی مصیبت آ جائے انا للہ، پریشانی آ جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو یہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں، اور اگر اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے پھر کیا کرتا ہے؟ مصیبت کو برداشت کر کے صبر کرتا ہے تو اس پر بھی یہ اجر کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف مومن کے لیے ہے کہ دونوں حالتوں میں اس کو فائدہ ہی ملتا ہے، خوشی پر شکر اور مصیبت پر صبر۔ یہ زندگی میں جس انسان کی زندگی میں آ جائے، اس انسان کی زندگی اطمینان سے گزرے گی، وہ سکون محسوس کرے گا۔ سچا سکون اور اطمینان بھی ذکر میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ڈپریشن کے شکار ہیں لوگ، پریشان ہیں، پریشانی کیسے ختم ہوگی؟ اللہ کی طرف پلٹاؤ، اللہ کے احکامات کو مان لو، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ اور قرآن مجید ایک عظیم ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی ذکر کہا، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور حفظ کی نیت کیجیے ابھی سے کہ آپ قرآن مجید کو یاد کریں تاکہ آپ کی زبان قرآن کی تلاوت سے تر رہے۔ جی، تو آج کے اہم نئے الفاظ جو ہم نے سیکھے اور ان کی مثالیں، ناصرہ کا لفظ آپ نے سیکھا اس کے اہم سیغوں کے ساتھ، اور یہ 92 سے زائد مرتبہ قرآن مجید میں ہے۔ خالقہ آپ نے سیکھا اور اس کے اہم سیغوں کو بھی سیکھا، خالقہ، خلقو
اور خلق تم، یہ سارے سیکھے ہم نے آپ کو سکھائے. تو یہ لفظ قرآن مجید میں 248 مرتبہ آیا ہے. رزق آپ نے سیکھا اور اس کے اہم سیغے سیکھے، اور یہ قرآن مجید میں 122 مرتبہ آیا ہے. ذکرہ اور اس کے اہم سیغے سیکھے آپ نے، اور یہ لفظ قرآن مجید میں 163 بار آیا ہے. اور دیگر اہم الفاظ کو بھی ہم نے سیکھا ہے آج کے سبق میں. اور اس سبق کے اختتام پر ہم ان 13 اسباق میں کتنے الفاظ سیکھ چکے ہیں؟ ان کی تعداد ہے 76، جو قرآن مجید میں 30,854 بار آئے ہیں. تو اس طرح آج کی ہماری لیسن اور سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے. آخر میں دعا کر لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو اس کا ارادہ کر لیں اور پھر دعا کریں. اللہ تعالیٰ نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی ہے تو اب دعا کیجئے کہ اے اللہ ہمیشہ اسے جاری رکھنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.